الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک تو جھوٹ کی حوالے سے بیان کیا گیا۔ جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت ہے، قرآن پاک میں بھی جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک زندگی کے اہم شعبے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جب ہم خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان ہیں، ایمان سے ہمارا تعلق ہے، تو ہماری بات جو ہے وہ معتبر ہونی چاہیے۔ ہماری بات ایسی ہونی چاہیے جس پر لوگ اعتماد کر سکیں، لوگ دین کی طرف رغبت کر سکیں، لوگ دین کو سمجھ سکیں۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی یہ شخص تو گاہے جھوٹ بولتا ہے، مختلف باتیں اس کی جھوٹی سامنے آتی ہیں، تو وہ ہمارے دین کے حوالے سے جو احکامات یا جو تعلیمات ہوں گی، جو ہم اس کو دین کے حوالے سے ترغیبات دلا رہے ہوں گے، دعوت دے رہے ہوں گے، وہ اس پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ کہ جب یہ دنیاوی باتوں میں جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتا، تو پھر دینی معاملات میں کیسے یہ جھوٹ سے بچتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے بھی بچے اس بات کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو صفات جو آپ کی بہت زیادہ مشہور ہوئیں، بہت زیادہ پاپولر ہوئیں آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، وہ آپ کے صادق اور امین ہونا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا صادق بنایا اور اس آپ کی صداقت کو جو ہے وہ اتنا شہرا کیا، اتنا پاپولر کیا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے جب دین کی دعوت دی، جب ان کو وہ باتیں بتائیں جو ان کے آباء و اجداد کی تعلیمات سے ہٹ کے تھیں، ان کے آباء و اجداد کے عمل سے ہٹ کے تھیں، لیکن وہ چونکہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کر چکے تھے، آپ پہ اتنا اعتماد کر چکے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لہذا ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جب یہ ہمارے دنیا کے معاملات میں عام گفتگو میں جھوٹ کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کریم جل جلالہ کے حوالے سے، اس کی بارگاہ سے یا اس کے کلام کے حوالے سے، اس کے احکامات کے حوالے سے ہمیں جھوٹ بیان کریں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بات سنیں، خاص طور پہ فی زمانہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں مختلف ذرائع سے احادیث اور مختلف ذرائع سے اقوال اور مختلف ذرائع سے احکام پتہ چلتے رہتے ہیں، اور ہم اکثر اوقات غفلت کا شکار ہو کے ان احکامات کو، ان اقوال کو، ان احادیث کو بغیر کسی چھان بین کے، بغیر کسی تصدیق کے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اعتماد لوگوں پر سے کھو جائے گا تو لوگ پھر آپ کی صحیح بات پر بھی یقین کرنا چھوڑ دیں گے، اور یوں پھر آپ کے لیے دین کی طرف ان کو رغبت دلانا، دین کی احکامات ان کو سمجھانا، دینی معاملات کی طرف ان کو راغب کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں احادیث کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔